ولا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو۔ عدت کے دوران بیوہ عورت جب عدت میں ہے، پچھلی آیت میں بیوہ عورت کا مسئلہ بیان ہوا، تو بیوہ عورت جب عدت میں ہے تو اسے نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی، اگر نکاح کیا بھی گیا تو وہ ہوگا نہیں، اور عدت کے دوران نکاح پر گفتگو کرنا بھی منع ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو۔ پردہ رکھ کر مراد یہ ہے اس انداز میں پیغام پہنچے کہ جس میں نکاح کا ذکر نہ ہو لیکن مفہوم اشارتاً یہ نکلتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون اس بیوہ عورت سے آ کر عدت میں کہے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ بہت اچھی لگتی ہیں، تو اس میں اشارہ ہوتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو، دل میں خیال آئے کہ عدت گزر جائے گی تو ہم نکاح کا پیغام دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور وہ طلاق کی عدت میں ہے تو کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر نکاح کرے گا تو وہ ہوگا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ طلاق کی جو عدت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے، یعنی بیوہ کی جو عدت ہے اس میں بھی منع ہے اور جو طلاق کی عدت ہے اس میں بھی منع ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس شخص نے طلاق دی ہے یعنی جو اس کا شوہر ہے، اگر اس نے ایک طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران، اور اگر ایک طلاق بائن دی ہے یا 2 طلاق بائن دی ہے تو سابق شوہر عدت کے دوران نکاح کر سکتا ہے۔ بیوہ عورت کا یہاں پر مسئلہ بیان ہوا، تو عدت کے دوران بیوہ عورت نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے، بغیر عذر کے تیل لگانا بھی منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، سنگار کرنا منع ہے، رنگین اور ریشمی کپڑے پہننا منع ہے، مہندی لگانا منع ہے، اور نئے نکاح کی بات چیت کھل کر کرنا منع ہے۔ جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شریعت میں معروف ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو عدت میں، حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم ایسی خاتون سے نکاح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خوف عطا فرمائے۔
اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے کہ ایک بھائی کے گلے میں سانس کی نالی میں بلغم چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جمعرات کو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میری بہن جس کی عمر 20 سال تھی، اتوار کے دن ہم نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ آہستہ کام کر رہا تھا، پھر آخرکار وہ بند ہو گیا، اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک اور بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہے، وہ اپنے 4 سال کے بچے کے لیے دوائی لے کر آئیں اور دوائی پلائی تو دوائی نے ری ایکشن کر دیا اور وہ بچہ نیلا پڑ گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا دن اب زندہ رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، ہمیں آنسو بہانے چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی گناہوں میں برباد کی، نہ جانے کتنے اللہ کے حقوق ہم نے ترک کیے، کتنے بندوں کے حقوق ترک کیے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ہم نے دل توڑے، نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئیں، اور جو نمازیں پڑھیں ان میں بھی خشوع و خضوع، توجہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں رونا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس پہ کرم فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع مکمل ہوا، اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، طلاق رجی، طلاق بائنہ، کن الفاظ سے طلاق رجی ہوتی ہے، کن الفاظ سے طلاق بائنہ ہوتی ہے، پھر عدت کے کیا مسائل ہیں، بچوں کی پرورش کی کیا مسائل ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے تمام مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین کتاب باہر شریعت ہے، جس کے 20 حصے ہیں، اور 20 حصوں میں عقائد کا بیان بھی ہے اور عبادات کا بیان بھی ہے، معاملات کا بھی بیان ہے، اور ماشاءاللہ تمام ضروری مسائل اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ نے اعلیٰ حضرت سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں، میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ فقہ صدر الشریعہ کو حاصل ہے، امجد علی کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ کتاب 27 سال میں لکھی ہے اور بڑی تحقیق سے لکھی ہے۔ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور مسئلہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔